بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج پیر صاحب کا جو بیان آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے اخلاقیات اور معاملات۔ تو اس میں پیر صاحب ہمیں اخلاقیات اور معاملات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا مادہ رکھ دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مگر حکم یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کرے۔ جس بندے پر خیر غالب ہو وہ اچھا انسان، جس پر شر غالب ہو جائے وہ برا انسان۔ خیر اور شر ہر بندے میں ہوتا ہے۔ ہاں، جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ شر کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ خیر کو نہیں ظاہر ہونے دیتا۔ یہی محنت ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ ہمارا شر دب جائے، خیر غالب آ جائے۔ آپ کسی نیک انسان کو غصہ دلا دیں، وہ بڑا خوش اخلاق ہوگا، بڑا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا ہوگا، غصے میں آ کے وہ ایک ڈیفرنٹ انسان ہو جائے گا۔ وہ جو اتنا پولائٹ گفتگو کرتا تھا، غصے میں ایسے الفاظ بولے گا کہ جو دوسرے بندے کے دل میں اتر جائیں گے۔ چہرے مہرے سے لگے گا کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جو پہلے تھا۔ تو انسان کے اندر سے خیر نکلے، شریعت یہ چاہتی ہے، اور انسان کے اندر سے شر نکلے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ اب معاملہ ہمارا ہے، ہم اپنے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں خیر کو نکالنے کے لیے، جس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں۔ یہ ایک محنت ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر کی خوبصورتی باہر نکل آتی ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، پہلے سے اندر ہوتی ہے، اس کو نکالتا ہے انسان، اور جب وہ سج جاتی ہے اس کے اوپر تو وہی انسان جو بگڑا ہوا تھا وہی معاشرے کا ایک نیک انسان بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی، ڈیفینیشن کی، یعنی کسی چیز کی بنیاد سمجھانی ہو تو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بتلائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے
کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھوں سے۔ تکلیف دو طرح سے پہنچتی ہے نا، قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے۔ تو اس لیے لسان اور ید کا تذکرہ ہوا کہ نہ زبانی تکلیف پہنچائے نہ عملی طور پر تکلیف پہنچائے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں زبان کو مقدم کیا گیا، حالانکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ہاتھ سے تکلیف زیادہ پہنچاتے ہیں، لیکن غور کریں تو بات حقیقت یہی ہے کہ زبان کو مقدم ہونا چاہیے تھا۔ وجہ کیا؟ کہ ہاتھ کی تکلیف تو انسان تب پہنچائے گا نا جب قوی ہوگا۔ اگر اگلا قوی ہے تو کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ لیکن زبان سے تو انسان کمزور ہو کے بھی قوی کا دل جلا سکتا ہے، اس لیے زبان کو مقدم کیا گیا۔ پھر ایک بات اور ہے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو دوسرے کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ہزاروں میل دور بیٹھتا ہے تو ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مگر زبان سے تو اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ایسی بات کرے گا کہ وہاں بیٹھ کے وہ سنے گا تو اس کا دل دکھے گا۔ پھر ہاتھ سے تکلیف انسان زندہ کو پہنچا سکتا ہے، جو فوت ہو گیا اس کو تو نہیں پہنچا سکتا، مگر زبان کا معاملہ عجیب ہے کہ زبان سے ذریعے سے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی روحوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے حکمت دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں، اعجاز دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکف شرک عن الناس، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اندر شر ہی نہ ہو، وہ تو رہے گا، انسان کے اندر خیر اور شر تو ہے، مگر فرمایا کہ تم دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ روکو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو تم کنٹرول کرو، قابو کرو، تم اپنے آپ کو کھلا نہ چھوڑ دو کہ جو آیا کہہ دیا، جو آیا کر دیا، نہیں، اپنے کو لگام دو، دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ چنانچہ جو انسان دوسروں کو اپنے شر سے بچائے تو یہ اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سنیے۔ مثال یوں کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو مذاق سوجتا ہے کسی کے ساتھ، مگر آپ رک جاتے ہیں کہ یار میں مذاق کروں گا تو اس کی بےزتی ہوگی، شرمندہ ہوگا، تو میں نہیں کرتا۔ تو آپ نے اپنی ٹیمپٹیشن کو روکا اور دوسرے بندے کو شر سے بچا لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ جو تم نے دوسرے بندے کو اپنے شر سے بچایا، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لگا تو کچھ نہیں، مگر دوسرے کو ہم نے شر سے بچا لیا، صدقے کا اجر عطا فرمایا۔ چنانچہ دوسرے کو شر سے بچانے پر 3 ثواب ملتے ہیں۔ پہلی بات کہ انسان کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے، دوسری بات کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور تیسری بات کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سے شر ظاہر ہی نہ ہو، ہم اس طرح اپنے نفس کو دبا لیں
کہ اس میں سے ہمیشہ خیر ظاہر ہو لوگوں کے لیے، سب کے لیے، شر نکلنی ہی بند ہو جائے۔ تو شریعت نے ایک قانون بنا دیا کہ گناہ کے تقاضے سے جو انسان بچے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس انسان کا دل چاہے کہ میں غیر محرم کو دیکھوں لیکن وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، بند کر لے، تو غیر محرم سے نگاہوں کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک ایسا عمل کیا کہ اللہ کی طرف سے اجر ملا۔ اسی طرح دل کے اندر جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، بندہ اس کو روکے، تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ شریعت نے کہا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ شریعت نے یہ بات کہی کہ تم دوسروں کا دل خوش کرو، سب سے بہتر بات تو یہ ہے، اور اگر دل خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم دل تو نہ دکھاؤ۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کا دل دکھاؤ تو نہیں۔ شریعت نے کہا کہ تم دوسروں کی تعریف کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کی بدتعریفی تو نہ کرو۔ شریعت نے کہا کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اگر نہ کر سکو تو کم از کم دل آزاری تو نہ کرو۔ یہ جو ہے نا دل کو دکھ پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ ایک بات یاد کر لیں کہ بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کا دل دکھائے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ دوسروں کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کہ دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے جو بندہ دوسروں کا دل دکھائے، جہنم میں اس کے لیے پنشمنٹ کی جگہ الگ بنی ہوئی ہوگی۔ عام لوگوں کو جو پنشمنٹ ملتی ہے اس کو اس سے الگ دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو۔ یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں۔ بعض لوگوں کو عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہر ایک میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ تو عیب کا ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ الگ بیماری۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو کسی کا عیب پتہ چل جائے تو وہ سب میں پھیلا دیتے ہیں، یہ الگ بیماری۔ تو پہلے کو کہیں گے عیب جو، عیب کی تلاش کرنے والا، اور دوسرے کو کہیں گے عیب گو، عیب کو آگے بتانے والا۔ اور بعض لوگوں میں دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں، عیب گو بھی ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ ان دونوں کے لیے ویل۔ علماء نے لکھا کہ جہنم میں ایک الگ سیکشن ہے، اس کا نام ویل ہوگا۔ وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جائے گا پنشمنٹ کے لیے، جیسا گناہ ویسی پنشمنٹ۔ اب دنیا میں یہ گناہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا دل دکھاتے تھے، تو جہنم میں ان کی پنشمنٹ بھی ویسی۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
بربادی ہے، ویل ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو. کیوں کہ وہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے. اب اس کو جہنم میں ایک ایسی جگہ لے جائیں گے، نار اللہ الموقدہ، ایسی آگ جس کو اللہ نے جلایا ہوگا. تو اس بندے کو وہاں جا کر آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور پھر وہ جو آگ کے انگارے ہوں گے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ انگارے وہاں سے اٹھیں گے اور سیدھا اس کے دل پر آ کر ٹارگٹ کریں گے. یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا، آج آگ کے انگارے اس کے دل کو جلائیں گے. تم دوسروں کے دل جلاتے تھے، آج تمہارا اپنا دل جل رہا ہوگا. تو جیسے دنیا کے اندر ایسے اوزار ہیں کہ ان کے اندر پروگرام کر دیں تو وہ ٹارگٹ پہ جا کے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہ جلائی ہوئی آگ بھی ایسے ہوگی کہ سیدھا اس بندے کے دل پر جا کر لگے گی. تو دنیا میں کسی کا دل دکھانا اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھینے، پر کسی دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہے. مسجد ڈھا دو، ایک گرا دو یا مندر گرا دو، جو گراتے ہو گرا دو، مگر کسی کا دل نہ دکھانا، اس لیے کہ دل کے اندر تو اللہ رہتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے تو آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے، تیری عزت تیرا شرف بڑا ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ. اللہ رب العزت کے نزدیک مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. اب بیت اللہ جا کے تو ہم غلاف پکڑ کے روتے پھرتے ہیں، اور مومن کا ذرا سی بات پہ گریبان پکڑ کے کھینچتے ہیں. تو مومن کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ بتلایا گیا، اس کا احترام ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خیال کرتے تھے کہ میری طرف سے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں سوئی ہوتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو اتنا آہستہ سے چپکے سے اٹھتے تھے کہ مجھے اٹھنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ایک دفعہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چل رہے ہیں. تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ فرمایا، عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے جوتے نہیں پہنے کہ جوتوں کی آہٹ سے تمہاری نیند نہ کھل جائے. اتنا خیال اپنے گھر والوں کا. سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرماتے تھے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہی عمل صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کا دور خلافت ہے. عمر لانو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک چمڑے کا کاغذ یا جیسا بھی تھا دیکھا کہ اس کے اوپر جو معذور لوگ ہیں یا ایلڈرلی ہیں، سینئر سٹیزن جن کو کہتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایڈریس کہاں ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی خدمت کون کرے گا. ایک لسٹ بنی ہوئی تھی. تو عمر لانو نے لسٹ پڑھی تو ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام تھا، ایڈریس تو دیا ہوا تھا مگر آگے نام درج نہیں تھا. تو عمر لانو نے رجسٹر سے نوٹ کر لیا وہ ایڈریس کہ بھئی اس کی خدمت تو میں اپنے ذمہ لے لوں گا،
یعنی صحابہ لعنم کے ہاں یہ بھی ایک عادت، اچھی عادت تھی، ہر بندہ فزیکلی کسی نہ کسی دوسرے معذور کی یا بوڑھے کی خدمت اپنے ذمے لے لیا کرتا تھا۔ اب آج کے دور میں تو اپنے ماں اور باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، اپنے استاد کی خدمت نہیں کر پاتے۔ چنانچہ عمر لعنو اگلے دن فجر پڑھنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون؟ فرمان لگے عمر۔ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کوئی کام ہو تو بتا دیجئے، میں کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا بھائی کچھ دنوں سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ میرے سارے کام کر جاتا ہے۔ کام کیا ہوتے تھے کہ اس کے برتن دھو دینا، گھر میں جھاڑو دے دینا، یا باہر کنویں سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دینا۔ باقی کام تو گھر کی عورتیں خود ہی کر لیتی تھیں۔ اس نے کہا جی کوئی بندہ آتا ہے اور وہ یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر لعنو نے سوچا کہ اچھا کل میں تہجد پڑھ کے آ جاؤں گا۔ اگلے دن تہجد پڑھ کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی اماں نے بتایا کہ بھائی وہ تو کوئی آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ تو عمر لعنو نے پوچھا کہ اماں وہ آدمی کون ہے؟ میں تو نہیں جانتی۔ نام کیا ہے؟ نہ کبھی میں نے پوچھا نہ کبھی اس نے بتایا۔ اماں اس کا چہرہ مورا کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے؟ اس نے کہا بھائی وہ آتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے پردہ کر لیں، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ جب سارے کام ہو جاتے ہیں تو وہ آخر پہ دروازہ کھٹکھٹا کے بتا دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ آ جائیں، پردہ ختم ہو گیا، میں نکلتی ہوں، وہ جا چکا ہوتا ہے۔ میں نے آج تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ عمر لعنو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے کہ جو اس طرح خدمت کرتا ہے کہ نہ اپنا نام بتایا نہ کبھی اپنی شکل دکھائی کہ کون ہے۔ اگلا دن ہوا تو عمر لعنو نے عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس بڑھیا کے گھر کے قریب ایک جگہ آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ پوری رات جاگوں گا، آج میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ کافی دیر بیٹھے، گزر گئی۔ جب رات گہری ہو گئی، جب رات کا ایسا وقت آ گیا کہ لوگ میٹھی نیند سو جاتے ہیں، پن ڈراپ سائلنس ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اندھیرے کے اندر آہستہ آہستہ چلتے چلتے بڑھیا کے دروازے کے قریب ہو رہا ہے۔ جب قریب آیا تو میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا من انت، آپ کون ہے بھائی؟ تو جواب میں ابو بکر صدیق لعنو کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین، آپ خدمت کرتے ہیں اس عورت کی اور آپ نے لسٹ میں اپنا نام بھی نہ لکھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، جگہ خالی چھوڑی۔ اور پھر میں نے ایک بات پوچھی کہ امیر المومنین، آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر چھوڑ کے آ گئے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا یہ رات کا سونے کا وقت ہے، میں اپنے جوتوں کو گھر میں اتار کے پیدل ننگے پاؤں اس لیے آیا کہ ابو بکر کے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند نہ کھل جائے۔ یہ تربیت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دی تھی کہ تم دوسرے کا اتنا بھی دل نہ دکھاؤ، اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے تمہاری وجہ سے کسی کو۔ تو پھر عمر لعنو کا اپنا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ عمر لعنو کا دور خلافت ہے، اپنے غلام اسلم کو فرماتے ہیں کہ اسلم، میں مدینہ طیبہ کے اندر تو راؤنڈ کرتا ہی رہتا ہوں کہ کون کس حال میں ہے، چلو سنا ہے میں نے کہ ایک قافلہ باہر آیا ہے اور مدینے سے باہر اس نے اپنے خیمے لگا لیے، ذرا ان کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ چنانچہ اپنے غلام کو لے کر وہاں چلے گئے۔ خیموں والے اکثر لوگ سوئے ہوئے تھے، بس ایک خیمے کے آگے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، تو وہ اس میں چمچ ہلاتی تھی اور اس کے 2 بچے ساتھ رو رہے تھے۔ عمر لعنو گئے،
اس عورت کو سلام کیا، پوچھا کہ اللہ کی بندی یہ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس کچھ مال پیسہ نہیں، تو میں ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید نہیں سکی۔ اب ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں نے آگ جلا کر برتن کے اندر صرف پانی ڈال دیا ہے اور چمچ ہلاتی رہتی ہوں، یہ انتظار کرتے کرتے بالآخر رو رو کے سو جائیں گے، میری رات گزر جائے گی۔ اب عمر لانو نے جب یہ بات سنی تو وہ کانپ اٹھے کہ یہ تو ذمہ داری میری ہے، اور اس عورت کے بچے اتنی تکلیف میں۔ چنانچہ وہاں سے کہنے لگے اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ واپس آئے اور بیت المال سے ایک آٹے کی بوری لی، چینی یا گڑ کی بوری لی، اور کچھ گھی لیا، اس کا ٹین لیے، اور سارا سامان اپنے غلام اسلم کو کہا کہ اسلم اس کو میری پیٹھ پہ لاد دو۔ اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کا نوکر غلام، آپ مجھے حکم دیں۔ فرمان لے نہیں، قیامت کے دن اپنا بوجھ میں اٹھاؤں گا، آج بھی میرا بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے، یہ میری ذمہ داری تھی۔ چنانچہ عمر لانو نے وہ بوری اپنے کندھے پہ رکھی، اور دورے ہو رہے تھے بوجھ کی وجہ سے، چونکہ ہر وقت تو نہیں اٹھاتے تھے، مگر لے کے چلے، اور بالآخر وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کے اس عورت کو کہا کہ دیکھو یہ آٹا ہے، اور یہ گڑ ہے، اور یہ گھی ہے، تم اس کا حلوہ سا بناؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ اس نے کہا اچھا میں برتن تیار کرتی ہوں۔ فرمان لگے تم برتن تیار کرو، آگ میں جلاتا ہوں۔ امیر المومنین لکڑیاں قریب پڑی تھیں، وہ لیں اور آگ جلانے لگے۔ اب لکڑیاں گیلی تھیں تو جلتی نہیں تھیں، تو اسلم لانو کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے بٹھا دیا عمر لانو نے، اور پھونکے مار رہے ہیں لکڑیاں جلانے کے لیے، اور آگ جلتی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی داڑھی گنجان تھی، اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا، یعنی نیچے سے لکڑیوں کا دھواں ان کی داڑھی میں سے گزر کے جا رہا تھا۔ اب دھوئیں کے اندر پھونکے مارنا تکلیف دہ کام ہوتا ہے، مگر وہ بیٹھے رہے، جلاتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے آگ جلا لی۔ جب آگ جل گئی، اس عورت نے آگ کے اندر گھی ڈالا اور کچھ آٹا ڈال دیا اور کچھ گڑ ڈال دیا، تو بچوں نے جب اس کی خوشبو سونگھی نا تو رونے کی بجائے اب ذرا خوش ہونے لگ گئے، اور انتظار میں کہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ جب اس کا حلوہ حریرہ بن گیا تو اس نے اس کو اتار دیا کہ میں ٹھنڈا کرتی ہوں، ان کو کھلاتی ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین اب تو ان کا وہ کھانا بن گیا، اب چلیں ہم، رات ہو گئی۔ اعلان کر نہیں، ابھی یہیں بیٹھنا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلایا، تو بچوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے وہ کھیلنے لگ گئے۔ میں نے کہا امیر المومنین اب تو انہوں نے کھانا کھا لیا، کھیلنے لگ گئے، اب ہم چلیں؟ فرمایا نہیں بیٹھو۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بچے کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے سے ہنسنے لگے اور خوب مستی کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں نے پوچھا امیر المومنین کیوں انتظار میں ہیں؟ تو عمر لانو نے ایک عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ دیکھو جب میں آیا تھا تو ان بچوں کو میں نے آنکھوں سے روتے دیکھا تھا، اب میرا دل چاہتا ہے ان کو اپنی آنکھوں سے ہنستا ہوا دیکھتا جاؤں۔ ان کو روتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہنستا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اس پیمانے پہ اپنے آپ کو تولیے، ہم میں سے کتنے ہیں جو بچوں کو رلاتے ہیں تو کبھی ہنستا دیکھنے کی بھی فکر ہوئی؟ بیوی کو رلاتے ہیں، اس کو ہنسنا دیکھنے کی بھی فکر ہوئی کہ ہم تو کبھی تو اس کو ہنستا بھی دیکھیں؟ ایک موڈ ہوتا ہے ہمارا، بس
پرواہ نہیں ہوتی کسی کی. بیوی گھر میں انتظار میں ہوتی ہے اور ہمیں گلی کوچہ بازار سے فرصت نہیں ہوتی. ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ ہماری خوشیاں دوسروں کے دل کس قدر دکھاتی ہیں. اپنا دل خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے بندوں کے دل دکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں پھر ہمارا کیا بنے گا. چنانچہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب مسلمان اتنے اچھے اخلاق والے تھے، مینرز اتنے اچھے تھے، اخلاق، ڈیلنگ، ہر چیز اتنی اچھی تھی کہ لوگ مسلمان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے. مسلمان کے ساتھ رہنا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا. یہودی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے دوسرے شہر جانا ہے تو مکان بیچنا ہوں، تو اس نے سیل کا سائن لگا دیا. اب ایک بندہ آیا، اس نے آ کے پوچھا بھئی مکان بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. بھئی کیا پرائس لوگے؟ تو اس نے فرض کرو 2000 دینار مانگے. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یار اس مکان کی اس لوکیلٹی میں پرائس تو 1000 بہت ہوتی ہے، تم تو دگنی پرائس مانگ رہے ہو. جب اس نے کہا نا کہ تم تو دگنی پرائس مانگ رہے ہو، تو یہودی نے جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مکان کی قیمت 1000 دینار ہے اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ہم سارے ہمارے ہمسائے کے مکانوں کی قیمت بڑھ جاتی تھی. لوگ وش کرتے تھے ہمارے پڑوس میں رہنے کو. اور آج کیا حال ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہیں پڑوسیوں کو ستا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں سیکھنا ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اگر ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں تو ہم تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہی پوری نہیں کر پا رہے. تو ہماری مسلمانی کا ہے، اللہ کے ہاں مسلمان بن کے پیش کیسے ہوں گے؟ ہمارے اکابر انسان تو انسان عام جانداروں کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. چنانچہ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا، ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پورے لشکر کا اور آگے چلے کہ ہم شہر کو فتح کرتے ہیں. وہاں کئی دن لگ گئے ان کو، بالآخر شہر فتح ہو گیا. تو جب شہر فتح ہو گیا تو انہوں نے پھر واپس کہا لوگوں کو کہ جاؤ اور اپنے خیمے سمیٹ کے لے آؤ، اب شہر کے اندر ہم رہیں گے. سب آئے اور اپنا اپنا خیمہ سمیٹنے لگے. سب نے خیمے لپیٹ لیے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خیمہ وہیں رہنے دیا، بس سامان اٹھایا اور چل پڑے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے خیمہ نہیں اکھاڑا، ویسے ہی سامان لے کے چل پڑے. فرمانے لگے کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، گھونسلہ سا بنا لیا ہے. میں نے سوچا کہ اگر میں خیمے کو اکھاڑوں گا تو اس چھوٹے سے پرندے کو تکلیف پہنچے گی، لہذا میں گزارا کر لوں گا خیمے کے بغیر، مگر خیمہ نہیں اکھاڑتا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں سے آگے چلے گئے، خیمہ وہیں رہا، حتیٰ کہ پھر اس جگہ پر ایک شہر آباد ہوا جس کا نام فسطاط پڑ گیا. فسطاط عربی میں کہتے ہیں خیمے کو. آج بھی مصر کے اندر فسطاط نام کا شہر موجود ہے. اتنا تو وہ خیال رکھتے تھے نا کہ میری وجہ سے پرندے کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ، وہ کیسے انسان تھے کہ جو سب کے لیے رحمت بن کے رہتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ کی واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیوی کے کہنے پر گئے کپڑے خریدنے کے لیے.
ایک تھان خریدا، لائے اور لا کے بیوی کو دیا کہ بھئی یہ کپڑا میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا کپڑا تو بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ کہنے لگے اچھا ذرا دینا، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو واپس لے آتا ہوں۔ وہ تھان لے کے چلے گئے تو بیوی حیران کہ بھئی کپڑا لے کے آئے تھے اور اچھا کپڑا تھا، پتہ نہیں کیوں لے کر گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، اچھا یہ تھان رکھ لو۔ اس نے کہا گئے کہاں تھے؟ کہنے لگے جب میں تمہیں تھان دینے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس تھان کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی ہے، اور اس چیونٹی کی طرح کی چیونٹیاں میں نے اس کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی تھیں، تو میں سمجھا کہ یہ تھان پر تھی اور میری وجہ سے یہ اپنی فیملی سے الگ ہو گئی، میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، تھان لے کر کپڑے کی دکان پر گیا، چیونٹی کو وہاں چھوڑ کے کپڑے کو واپس لے آیا۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو چیونٹی کو بھی نہیں دکھ دینا چاہتے تھے۔ انسان تو بڑی بات ہوتی ہے، مسلمان کا دل دکھانا تو اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر تو چھوٹے چھوٹے جانوروں کا خیال رکھتے تھے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ یہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سمرقند کے اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، چونکہ سائبیریا کی یخ ہوائیں رات کو دن کو وہاں ایسی ٹھنڈ پہنچا دیتی ہیں کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر آ جاتا ہے، اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور واقعی وہاں پر تو سردیوں میں لحاف یا کسی ایسی چیز کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کیا، اور وضو کر کے آئے مصلی پر، اور انہوں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے۔ اب جب نفل پڑھ لیے تو سردی لگ رہی تھی، ٹھٹھر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تو یہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں بیٹھوں۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے ایک بلی آئی اور وہ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ گئی تھی۔ اب انہوں نے بلی کو جب اپنے لحاف کے اندر لپٹ کے بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگ گئے کہ میں اگر لحاف کو ہلاؤں گا تو بلی کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہوگی، کوئی بات نہیں۔ یہ واپس لوٹ کر آئے اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، اور جو کچھ دیر تھی بلی نے سونا تھا وہ سو لیا، اتنی دیر یہ ذکر کرتے رہے، ٹھٹھرتے رہے، سردی برداشت کرتے رہے۔ جب بلی چلی گئی تب بستر پر آئے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم نے ایک جاندار کی تکلیف کا اتنا خیال کیا، اب اس کا انعام یہ ملے گا کہ تم ہجرت کر کے انڈیا کی طرف جاؤ، وہاں ایک بندہ بیت ہوگا جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ان سے آ کر بیت ہو گئے۔ ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر انعام دیکھو اللہ نے کیسا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک کتے کو دیکھا کہ زخمی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ کوئی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا شہر میں اور مزدوری کر کے میں نے وہاں سے کچھ مرہم خریدی اور کچھ کھانے کی چیزیں خریدی، اور لا کر میں نے اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگائی اور اس کو کھانے کے لیے روٹی بھی دی۔ اب وہ چونکہ بھوکا تھا، وہ اگلے دن پھر منتظر تھا، پھر میں نے اسی طرح مزدوری کی، شام کو فارغ ہوا تو پھر میں نے اس کو مرہم لگائی، روٹی دی۔ کہتے ہیں کہ 15 دن میں اس کی خدمت کرتا رہا، 15 دن میں وہ صحت مند ہو گیا،
اور پھر اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہو گیا، فرماتے ہیں کہ یہ 15 دن کی میری خدمت اللہ نے قبول کی، الہام فرمایا ہم تمہیں خود ایک سلسلے کا امام بنائیں گے، چنانچہ اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فیض ان کے ذریعے سے جاری فرما دی، نسبت عطا فرما دی۔ کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور اس کی تصدیق بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی۔ اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے، گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے، اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کنواں قریب تھا، اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا اور اس کے منہ سے خوشی کی آواز نکلی، اللہ نے زانیہ عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا، چنانچہ اس نے بالآخر اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، حالانکہ وہ پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، نیکوکار تھی، شب زندہ دار تھی۔ بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی، اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم عطا فرما دی۔ تو جانور کو تکلیف دینے پر جہنم ملی اور جانور کو تکلیف سے بچانے پر جنت ملی، تو اگر کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچائے گا یا اللہ کے بندوں کے دل خوش کرے گا، اس کو کتنا بڑا درجہ ملے گا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر میں پرندہ ہو یا جانور ہو اور وہ اس کو بھوکا رکھے، اس کا خیال نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام محسنین کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اب ایک عجیب سی بات سن لیجئے، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے بیان القرآن، تو حضرت کے ہاں تو ایک معمول متعین تھا، سکیجول بنا ہوا تھا، برنامج، کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت مجھے تصنیف و تالیف کا کام کرنا ہے، اس وقت مجلس ہونی ہے۔ حضرت کی اہلیہ نے اپنے گھر میں چند مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ انہیں رشتہ داروں میں کسی نکاح یا کوئی ایسی تقریب تھی، اس میں جانا پڑ گیا، تو جاتے ہوئے وہ حضرت کو بتا گئیں کہ یہ میری مرغیاں ہیں اور ان کو میں اس وقت دانے ڈالتی ہوں اور پانی دیتی ہوں، تو آپ پلیز جتنے دن میں نہیں ہوں ان کو دانے ڈال دیجئے گا۔ حضرت نے ہاں کر دی۔ اب وہ اہلیہ صاحبہ تو چلی گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب دوسرا دن آیا تو بندے کا جو کام روز نہ کرنے کا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، دھیان نہیں رہتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے معمول کے مطابق کام کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو میں سوچ رہا ہوں اور ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، کوئی مضمون ہی نہیں وارد ہو رہا، ذہن چل ہی نہیں رہا تفسیر کے اندر۔ فرمان لگے بڑی کوشش کی کہ کوئی بات آئے اور میں بات کو آگے چلاؤں، مضمون آگے بڑھاؤں یا آیتوں کے معنی کچھ ذہن میں نہیں، جیسے ذہن بند ہی ہو گیا ہو میرا۔ فرماتے ہیں میرا ذہن اس طرف گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اوپر سے علم معرفت کی جو بارش تھی اس کو روک دیا ہو۔ تو کہنے لگے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفار کرنے لگا۔ استغفار کرنے کے دوران مجھے خیال آیا، اوہو مجھے تو اہلیہ نے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانا ڈالنا ہے اور یہ تو دن کے 11 بج گئے، وہ تو کہیں 9 بجے ان کو ڈالنے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا، گھر آیا، میں نے گھر آ کر ان مرغیوں کو دانا ڈالا، پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا، دانے کھا لیے، میں لوٹ کے واپس آیا، بیٹھتے ہی اللہ نے علم کی بارش دوبارہ عطا فرما دی۔
اگر مرغیوں کے بھوکا پیاسا رہنے پر ایک اللہ کے ایسے بڑے ولی سے بھی علوم و معارف کو روک دیا جاتا ہے، تو ہم اگر اللہ کے بندوں کے دل دکھائیں گے تو ہمیں پھر علم نافع کیسے نصیب ہوگا؟ ہمیں یہ نعمتیں پھر کیسے نصیب ہوں گی؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بڑا خیال رکھیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، ساتھی کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، گھر والوں کا خیال رکھو، ان کے لیے رحمت بنو، ان کے لیے زحمت نہ بنو۔ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے اے میرے بندے، دنیا میں میں بھوکا پیاسا تھا، نہ تم نے مجھے کھانا کھلایا نہ تم نے مجھے پانی پلایا۔ تو بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے بے نیاز، آپ کیسے بھوکے پیاسے تھے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا، اگر تو اسے پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا۔ ذرا سوچئے، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے پڑوسی کے ان کاموں کو کرنے کا یہ اجر دیا کہ گویا تم اپنے پروردگار کو یہ چیزیں عطا دے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے ہمارے اکابر اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ صحیح سالک وہ ہے جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، جیسے سینگ والی بکری ہوتی ہے نا، کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کو سینگ مار دیتی ہے، ہم بے سینگ کی بکری بنے ہوئے ہیں، یعنی سینگ تو نظر نہیں آتے لیکن حال ہمارا بے سینگ کی بکری کی طرح ہی ہے، ابھی اس کو دکھا دیا، کبھی اس کو دکھا دیا، کبھی اس کو رلا دیا، کسی پہ روب ڈال دیا، کسی پہ غصہ کر دیا۔ خود کہتے ہیں وہ جی غصہ آتا ہے مجھے قابو نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ کے بندے، آج ہم سے ہمارا غصہ قابو نہیں ہوتا، کل اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر غصہ فرما لیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو وہ سوچے کہ آج مجھے ان پہ غصہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، کل قیامت کے دن آئے گا کوئی میرا بھی مالک ہے اور وہ مجھ پہ بھی غصہ دکھا سکتا ہے، پھر کیا بنے گا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے جی یہ سب توجہ فرمائی، بلو رنگ کی ایک گاڑی ہے، نیلے رنگ کی گاڑی ہے، واکس ویگن، فورن SJ04USN SJ04USN۔ جس صاحب کی بھی وہ غلط پارک کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ساتھیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، برائے مہربانی اس کو موو کر دیں۔ تو اللہ کے بندوں کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر تکلیف پہنچائیں گے تو ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے تھے۔ لوگ تو اپنے فضائل بیان کرتے ہیں نا، تو جو مخلص حضرات ہوتے ہیں وہ پھر اپنی غلطیاں بھی بتاتے ہیں کہ میں نے ان کی تصحیح کیسے کی۔ یہ مخلص بندوں کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، اور والدہ صاحبہ وضو کروا رہی تھیں، لوٹے سے پانی ڈال رہی تھی۔ اب وضو کرتے کرتے ذرا ان کی توجہ کسی اور طرف ہوئی اور پانی جتنا ڈالنا چاہیے تھا اتنا نہیں آ رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں کہہ دیا کہ تم دھیان کیوں نہیں دے رہی؟ بندہ کہہ دیتا ہے ایسے جیسے جھڑک کے بات کر دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ذرا غمزدہ سا ہو گیا، خاموش ہو گئی، جیسے ان کو دکھ ملا کہ میں وضو کروا رہی ہوں اور ذرا سی بات پہ انہوں نے خامخواہ ڈانٹ دیا ہے۔ تو فرمانے لگے وضو تو میں نے کر لیا، اب وضو کر کے میں مسجد کی طرف چلنے لگا کہ نماز پڑھوں۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے ذرا سی بات پہ بیوی کا دل دکھایا ہے، اب میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا تو میری نماز کیسے قبول ہوگی؟
تو میں نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا، اور اس زمانے میں حضرت امامت خود کرواتے تھے، اور اس بچے کو بھیجا کہ جاؤ مسجد کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں نماز کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے سے لوٹ کے پھر گھر گیا، گھر 10-15 قدم پہ تھا، اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی سے معذرت کی، بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو دکھایا اور آپ کو خواہ مخواہ میں نے ڈانٹ۔ تو بیوی مسکرا پڑی، کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کو مسکراتا دیکھا، پھر میں لوٹ کے آیا اور آ کر میں نے مسجد میں امامت کروائی، اور میں نے دعا مانگی، اللہ اب میری نماز کو قبول فرما لینا۔ ہمارے اکابر اللہ کے بندوں کا اتنا بھی دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ اب ذرا ایک بات اور سن لیجیے، حضرت میاں اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے۔ ان کی خدمت میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کچھ عرصہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب علم پڑھ لیا کہ بھئی بڑوں میں سے ہیں، ان کی خدمت میں رہیں گے تو کچھ سیکھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں ان کی صحبت میں گیا تو میں نے 2 باتیں وہاں عجیب دیکھی۔ پہلی بات کہ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو حضرت ایک جگہ پر آ کر رک گئے اور جوتے اتار لیے اور ننگے پاؤں چلتے رہے، اور 20-25 قدم اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ جوتا پہن لیا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتے پہن کے آ رہے تھے، گلی تھی، ایک جگہ سے جوتے اتار دیے، ننگے پاؤں چلے، پھر آگے جا کے جوتے پہن لیے، پھر آگے، تو یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو حضرت نے مجھے بات سمجھائی کہ دیکھیں، اس محلے میں ایک عورت ہے، شاید ہندو عورت تھی، اور وہ پیشہ کرتی تھی، فاحشہ عورت تھی۔ تو فرمانے لگے کہ جوانی جب تھی اس کی تو اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے، اب ہو گئی ہے وہ بوڑھی، انتظار میں رہتی ہے، آنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا راستہ وہی ہے، میں عشاء کے بعد جب وہاں گلی سے گزرتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مرد کے جوتوں کی آواز پہچانی جاتی ہے، تو اگر میں اس کے گھر کے قریب جوتوں سمیت گزروں گا، اس کو امید لگے گی آواز سن کر کے کوئی میرے دروازے پہ آ رہا ہے، اور جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا کہ میرا دروازہ تو کسی نے کھٹکھٹایا۔ اس لیے میں اس کے دروازے کے قریب پہنچ کر جوتے ہی اتار لیتا ہوں، اور دروازے سے گزر کر پھر جوتے پہنتا ہوں کہ میرے گزرنے کے پاؤں کی آواز کا بھی اس کو پتہ نہ چل سکے۔ ایک بدکار عورت کا دل بھی میری وجہ سے نہ دکھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اگلے دن حضرت کے ساتھ کھانا کھایا، کھانا بھی تھا، گوشت بھی پکا ہوا تھا، آم بھی تھے، تو میں نے جب خوب کھانا کھا لیا تو دسترخوان اٹھانے کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا حضرت دسترخوان میں سمیٹ دیتا ہوں، تو حضرت نے مجھ سے ایک کویسچن پوچھا کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے؟ اب علم پڑھ چکے ہیں، افتاء تخصص فی الفقہ کر چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں ایک طرح سے، مگر کچھ وقت ان کے پاس گئے تو آگے سے کویسچن کیا پوچھ رہے ہیں کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت دسترخوان سمیٹنا آپ سکھا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جو کھانا بچا ہوتا ہے میں پہلے اس کھانے کو اٹھاتا ہوں اور اس کو احتیاط سے گھر پہنچاتا ہوں تاکہ وہ کھانا گھر والے کھا سکیں۔ مومن کے جوتے کے اندر شفا ہوتی ہے تو کھانا اندر چلا جاتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اس میں جو گوشت کی ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو میں الگ کر لیتا ہوں، اور ان ہڈیوں کو میں فلاں جگہ جا کر ڈالتا ہوں کہ وہاں
گلی کا راستہ ہے کہ وہاں سے کتے گزرتے ہیں تو ان کی وہ غذا بن جاتا ہے. اور فرمایا کہ پھر جو چھوٹے چھوٹے ذرات روٹی کے دسترخوان پہ رہ جاتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں. وہ دیکھنے میں تو چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن چیونٹیوں کے لیے تو پوری غذا ہے. تو میں ان سب کو اکٹھا کر کے فلاں جگہ جہاں چیونٹیوں کے بل ہیں وہاں ڈالتا ہوں تاکہ چیونٹیاں کھا لیں. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے آم کھائے تو میں ان کے چھلکے گٹھلیاں باہر اس طرح نہیں پھینکتا. حضرت کیسے کرتے ہیں؟ فرمان لگے گٹھلیوں کو الگ کرتا ہوں اور جو گھر کے قریب گراؤنڈ ہے اس کے کونے پہ جا کے ڈال دیتا ہوں تو یہ گٹھلیاں خشک ہو جاتی ہیں. شام کو مسلمانوں کے بچے کھیلنے کے لیے وہاں آتے ہیں, ان کو آم کی گٹھلیاں مل جاتی ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں تو مجھے ثواب مل جاتا ہے. اور یہ جو چھلکے ہیں ان کو میں ایک جگہ پر نہیں ڈالتا. حضرت کیوں؟ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ میرے ہمسائے میں جو رہتے ہیں لوگ یہ غریب لوگ ہیں, یہ آم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پھل بھی کھائیں, ان کو تو مشکل سے روٹی ملتی ہے. تو میں اس لیے چھلکے نہیں پھینکتا کہ اگر ان کے بچے چھلکے دیکھیں گے کہ کسی نے کھائے اور پھینکے تو ان کے دل میں تمنا اٹھے گی ہمارے ابو بھی ہمیں آم لا کے کھلاتے, اور والد تو لا نہیں سکتا تو ان کا دل دکھے گا, اور میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا. لہذا میں چھلکے لے کے باہر جاتا ہوں, ایک چھلکا ایک جگہ ڈالتا ہوں, پھر 10-20 قدم پہ دوسرا چھلکا, پھر تیسرا, اس طرح چھلکوں کو پھیلا دیتا ہوں کہ گزرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کسی نے آم کھائے ہیں یا نہیں کھائے. یوں میں دسترخوان سمیٹتا ہوں. آپ بتائیں کبھی ہم نے دسترخوان سمیٹتے ہوئے ایسی باتیں سوچی؟ اللہ والوں کے دل ایسے منور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کسی قول اور فعل سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا ذرا بھی پسند نہیں کرتے, اس لیے وہ بچتے ہیں کہ کسی بندے کو تکلیف نہ ہے. اور یہی دین اسلام کی تعلیم ہے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے قول سے اور فعل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنی زندگی پہ غور کریں, آج ہم انٹینشنلی کوئی ماں کو رلاتا ہے, کوئی باپ کو رلاتا ہے, کوئی بیوی کو رلاتا ہے, کوئی بچوں کو رلاتا ہے, اور کوئی کاروبار کر کے اس میں بددیانتی کر کے اپنے پارٹنر کو رلاتا ہے. کوئی قرضہ لیتا ہے واپس دینے کا نام نہیں لیتا تو قرض دینے والے کو رلاتا ہے. ہم اللہ کے بندوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے دیکھو وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم سے پوچھا گیا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ آخر قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور کھڑا تو ہونا ہی ہے. یہ اگر تصور بیٹھ جائے نا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر انسان کسی کا دل نہیں دکھائے گا. ایک مرتبہ ہم امریکہ کی ایک ریاست میں جمعہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں امام صاحب سے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جی مجھے ہر سنڈے کو جیل میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا جی آپ کوئی ہمیں اچھا واقعہ سنائیں. وہ کہنے لگے تھوڑی دیر میں تو بیان آپ کا شروع ہو جائے گا, میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. سنا دیجئے. کہنے لگے میں جیل میں گیا تو ایک آدمی تھا جو وہاں کا مقامی تھا, وہ جیل میں تھا بڑے عرصے سے. اس کو میں نے اسلام کے بارے میں بتایا, سمجھایا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو میں نے اس کا نام علی رکھا اور اب اس کو میں نے دین سکھانا شروع کیا. طہارت کیا ہوتی ہے, فرض کیا ہوتے ہیں, نماز کیا ہوتی ہے, جو ضروریات دین تھیں وہ میں نے اس کو سکھانی شروع کی. تو وہ میرے بہت قریب ہو گیا. پھر میں 1 سال جاتا رہا
تو وہ بالکل میرے ساتھ ایسے جیسے کوئی سگا بھائی ہوتا ہے، ایسے محبت کرنے لگ گیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس سے ایک کویسچن پوچھ لیا کہ علی بتاؤ، اسلام لانے سے پہلے تمہارے احساسات کیا تھے اور اب اسلام لانے کے بعد تمہارے احساسات کیا ہیں؟ کہنے لگے جب میں نے یہ کویسچن کیا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں سوری کرنے لگا، پلیز اگر آپ ہرٹ ہوئے تو مجھے معاف کر دیں، کوئی ایسی بات میں نے کر دی۔ وہ کہنے لگا نہیں، بس آج میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے کھول دوں گا کہ اسلام لانے سے پہلے میں زانی تھا، شرابی تھا، مگر میں ایسا نفسیاتی مریض تھا کہ مجھے دوسرے بندوں کو قتل کر کے تڑپتا جب دیکھتا تھا تو مجھے مزہ آتا تھا، تو میں بے گناہوں کو قتل کرتا تھا، اور جب ان کی لاش تڑپتی تھی تو میں اس کے گرد ناچتا تھا۔ ایسا جانور تھا، ظالم تھا۔ میں موقع کی تلاش میں رہتا تھا، کہیں عورت اکیلی مل گئی، بچہ اکیلا مل گیا، بندہ اکیلا مل گیا، جہاں مجھے کوئی اکیلا مل جاتا میں اس کو بلا وجہ قتل کرتا، اس کا خون بہتا ہوا دیکھتا، تڑپتا ہوا دیکھتا، ٹھنڈا ہوتا دیکھتا، اور نفسیاتی مریض تھا کہ اس سے مجھے خوشی ہوتی تھی۔ کہنے لگا کہ میں نے 30 سے زائد بندوں کو بے گناہ قتل کیا ہوا ہے، یہاں تو میں آیا ہوں ایک چھوٹے سے جرم میں، اور 6 مہینے کے بعد میں بات پس نکل جاؤں گا، کسی کو میرا پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنے مرڈر کیے ہیں۔ لیکن جب تم نے اسلام کا کنسپٹ مجھے دیا اور قیامت کے دن کا کنسپٹ دیا کہ ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے ہوگا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب میں جب قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہوں نا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا، تو کہنے لگا کہ میرا دل ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور اب میرا دل اتنا حساس ہو گیا ہے کہ جب مجھے ہفتے کے بعد کمرے سے نکالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں باہر قدم رکھتے ہوئے اس کا بھی خیال کرتا ہوں پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی آ کے نہ مرنے پائے۔ جو کفر کے زمانے میں 30 سے زائد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، جب قیامت کا تصور اس کے ذہن میں اتر جاتا ہے پھر اللہ اس کا دل ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے یہ بھی خیال کرتا ہے کہ پاؤں کے نیچے چیونٹی آ کے بھی نہ مرنے پائے۔ ملک شاہ، ایران کا بادشاہ گزرا ہے، میں اپنی بات کو ذرا سمیٹتا ہوں۔ وہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ ایک مرتبہ 3 دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چل رہا۔ پولیس والوں نے وہاں ایک گائے دیکھی جو چر رہی تھی اور کوئی بندہ ساتھ تھا نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ میں ہی سوچ لیا کہ یہ شاید آزاد گائے ہے، چلو انہوں نے اس کو پکڑ کے ذبح کیا اور اس کا گوشت انہوں نے بھون کے کھایا۔ وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی۔ جب اس کو دوسرے دن پتا چلا کہ میری گائے کو تو ذبح کر دیا گیا تو وہ آئی اور اس نے پولیس والوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے میری گائے کو ذبح کر دیا، تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسے دے دیں، میں دوسری گائے خرید لوں، میرا تو گزارا ہی اس کے دودھ، مکھن، دہی، لسی کے اوپر ہوتا تھا۔ پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو بادشاہ سے مجھے بات کرنے دیں۔ ان کا نہیں، ہم آپ کو نہیں موقع دیتے بادشاہ سے بات کرنے کا۔ تو وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اس نے کسی کو اپنا دکھ سنایا، وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دیکھو بادشاہ نے 2 دن کے بعد واپس جانا ہے اور واپسی میں ایک دریا ہے جس کے اوپر پل ہے، اس پل سے ہی اس نے گزرنا ہے، تم چلی جاؤ پل پہ بیٹھ جاؤ، جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو سواری کو روک کے بات سنا دینا، بادشاہ تمہیں گائے کے پیسے دے دے گا، اچھا بندہ ہے۔ لو جی بوڑھی اماں وہاں پہنچ گئی۔ جب تیسرے دن بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو بڑھیا اٹھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑ لی، کھڑا کر لیا۔ تو محمد شاہ نے پوچھا، ملک شاہ نے پوچھا کہ اماں میری سواری کیوں روکی ہے؟
تو بڑھیا نے اس وقت اس کو ایک بات کہی کہ ملک شاہ، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ چکانا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ چکانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بڑھیا نے جب یہ بات کی نا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، نیچے اترا، بات پوچھی اور اس کو 7 گایوں کی قیمت دی، 7 گایوں کی، اور 7 گایوں کی قیمت دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اماں ادھر ہی معاف کر دینا، میں پل صراط پہ جواب دینے کے قابل نہیں۔ ہم نے اللہ کے جن بندوں کے دل دکھائے ہیں، دنیا میں ان سے معافی مانگ لینا آسان ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر پل صراط پہ ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بنے؟ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے جب جائیں گے نا، آپ نے دنیا میں دیکھا نا ایئرپورٹ پہ سکیننگ مشین ہوتی ہے، ایک ایک کر کے جاتے ہیں، تو جس کے پاس کوئی میٹالک چیز ہوتی ہے تو بیپ آ جاتی ہے، تو وہ پھر اس کی تفتیش کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سیدھا گزر جاتا ہے۔ قیامت کے دن اسی طرح ہوگا، ایک ایک بندہ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے تم میرے سامنے سے جاؤ گے، وہ سکین ہو رہے ہوں گے سارے بندے، اور جنہوں نے دوسروں کے دل دکھائے ہوں گے اور دوسروں کے لیے وبال جان بن کے رہے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، جب وہ گزرنے لگیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر بیپ آئے گی، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا، اچھا بھائی ذرا آپ ایک طرف آئیں، آپ کی ہم نے فزیکل تلاشی لینی ہے، بعض لوگ ہوں گے کہ جو گزرنے لگیں گے تو فرشتے ان کو ایک طرف لے کے جائیں گے اور آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے، پوچھ گچھ کرنی ہے۔ یہ اوپر سے میاں تسبیح تھے، اندر سے میاں کسبی تھے، اوپر سے انہوں نے چہرے بنا لیے تھے نیکوں والے، گھر بیوی کا دل دکھاتے تھے، ماں کو ستاتے تھے، والد کو دکھ دیتے تھے، بھائی کو دکھ دیتے تھے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے۔ وقفوہم، روک لیجئے ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ یہ چھپے گناہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے حاجی بنتے تھے، پاجی بن کے رہتے تھے، ان کو روک لو، ہم ان کی تفتیش کریں گے۔ آج وقت ہے ہم اپنے ان تمام گناہوں کی اللہ سے سچی معافی مانگ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی ذمی کا دل دکھائے، ماتحت کا دل دکھائے، انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا، اور جب تک ان کو حق نہیں دلاؤں گا میں اس بندے کو وہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ اب اگر قیامت کے دن بیوی کے وکیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بن کے کھڑے ہو گئے کہ تو جو رلاتا تھا تو کس لیے، جن کی شفاعت چاہتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، اگر وہ ماتحتوں کے وکیل بن کر کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں کہ پروردگار عالم، ہمیں نہیں سمجھتی، جانور بنتے رہے، کبھی اس پہ غصہ کیا، کبھی اس کا دل دکھایا، کبھی اس کا دل جلایا۔ مالک آج اس بات کا احساس ہوا کہ آخر قیامت کے دن اس کا ہم نے جواب تو دینا ہی ہے۔ اللہ، ہم ان بندوں سے بھی دنیا میں معافی مانگیں گے، مگر آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں
اللہ معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں حساس دل عطا کر دیجئے تاکہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم گھر کا اچھا فرد بن کے رہیں، معاشرے کا اچھا فرد بن کے رہیں، اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، اس بیان میں ہمیں پیر صاحب نے اخلاقیات اور معاملات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیر صاحب کا یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔